تو PDP ایک جماعت ہے جو یہاں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی ہے، اور یہ بات کہیں نہ کہیں BJP کو سوٹ نہیں کرتی. وہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں جموں کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، جبکہ جموں کشمیر کو خدا نہ خواستہ انہوں نے قبرستان بنایا ہوا ہے جہاں خاموشی ضرور ہے مگر لوگوں کو زندہ انہوں نے دفن کر رکھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو وہ فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے. گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو وہ فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے. بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ پرحال ہوں گے، سکون میں ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے. اللہ آپ لوگوں کے پریشانیوں کو دور کرے، اللہ آپ لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرے، اللہ آپ لوگوں کو ہر بلا سے، ہر بیماری سے محفوظ رکھے. ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان ملعونوں کی ملامت سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے، یہ ہماری دعا ہے. بہرکیف ابھی سارے دیش میں تو آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، پہلے ایک ٹائم سے ہمارے کشمیر کے اوپر اتنا ظلم، اتنا ستم ہو رہا ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کے اوپر یا وہاں کی جوان بچیوں کے اوپر، یہاں تک کہ بھی بچیاں جو بڑے نہیں ہوئے ان لوگوں کے ساتھ بھی جو غلط ہو رہا ہے، اس کے اوپر ابھی ہمارے لوگ بولنا چھوڑ دیے. پہلے تو وہاں پہ بھوک سے مر رہی ہے لوگ، مہنگائی سے مر رہے ہیں لوگ، بے روزگاری سے مر رہے ہیں لوگ، اور وہاں پہ لائٹیں کس طریقے سے لائٹ بند کی جاتی ہے، وہاں پہ انٹرنیٹ کی اتنی تکلیف ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے آتا ہے، ٹیلی فونیں بند کیے جاتے ہیں وہاں پہ. یعنی ایک بو بوڑھے کی شکل میں کشمیر کو رکھ دیا گیا ہے، کشمیر کی عوام کو رکھ دیا گیا ہے. یہ سارے چیزیں ہو رہے ہیں وہاں پہ. یہ ہماری بہن ہے، سابق وزیر اعلیٰ کی دختر ہے یہ محبوبہ مفتی سعید، کیا بول رہی ہے دیکھیے. زندہ بھی دفن کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو. بھائی ایسے کئی اور ایسے کیس نکلے ہیں جو ہم کو اس کو عالمی سطح پہ پہنچانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. دیکھو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہے سو ایک مسلمان رہنے کی وجہ سے ہم اس کو عالمی سطح پہ لے جا رہے ہیں. اگرچہ یہ مسلم نہ رہتے ہوئے، اگرچہ غیر مسلم بھی رہتے، اگرچہ تو ہم خاموش نہیں بیٹھتے، کیونکہ ہمارے پاس انسانیت ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس ایمان کی وہ ہے، سمجھے، ہمارا ایمان پختہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی جو ہو رہا ہے کشمیر کے اوپر، اور بتایا کیا جاتا ہے کہ کشمیر میں سب پر امن ہے، کشمیر میں سب سکون سے ہے، کشمیر کے حالات اچھے ہیں، یعنی یہ دکھایا جاتا دنیا کو، جبکہ وہاں پہ کچھ اور چل رہا. ابھی محبوبہ مفتی سعید کے منہ سے بھی آپ نے سنا ہے. اگرچہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے اگرچہ ہم خاموش بیٹھے رہے تو ہم کو انسان بھی کہلانے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے. کیونکہ جس طریقے سے وہاں پہ ہمارے ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بھائیوں کو، وہاں کے ضعیف لوگوں کو جو تکلیفیں دی جا رہی ہے، ارے بھائی ابھی تک ہر چیز کی وہ لوگوں کو تنگ نظری سے دیکھا گیا، ان کو بہت تنگ کیا گیا. ہر وہ چیز، ہر وہ ظلم و ستم وہ لوگ سہ رہے ہیں. ان کو بدنام کرتے تھے پہلے، وہ لوگ پتھرے پھینکتے ہیں، وہ لوگ یہ پھینکتے ہیں. بھائی کوئی پتھرے پھینکنے والے نہیں ہیں. ان کے اوپر یہ سراسر الزام ہے، سراسر زیادتی ہے. کوئی پھینکتے ہوئے ایسا کوئی پختہ ثبوت دکھانے دو یہ لوگ. ارے بھائی اگرچہ ویسی کوئی بات بھی ہوتی ہے، یہاں پہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں پہ چلتے ہوئے عورتوں کے بچوں کو اٹھا کر بلاತ್ಕಾری کرتے ہیں، ماب لنچنگ کرتے ہیں. یہاں کے لوگوں کو بیف کے نام پہ مارا جاتا ہے. چاہے مدھیہ پردیش لے لو آپ، اتر پردیش لے لو آپ، گوہاٹی لے لو آپ، کافی ایسے شہروں کا نام بولوں گا میں جو یہ لوگوں کی جارجیت اور ان کا دہشتی کھیل جاری ہے. حالانکہ آج طبیعت بھی میری برابر نہیں تھی، لیکن آپ لوگوں کو جو ان کے ساتھ جو ہو رہی ہے زیادتی، وہ بتانا بہت ضروری ہے. اور آپ لوگ دعائیں تو کر سکتے ہیں ان کے حق میں،
اب مثال کے طور پہ آپ لوگ سوشل میڈیا پہ ایک مہم چلائیے تاکہ ان بیٹیوں کی، ان بہنوں کی، ان بچوں کی جان بچ سکے. اب وہاں پہ یہ لوگوں کو کم کرنے کے لیے زندہ دفن کرنے کے بھی ایسے کیسز سامنے آ رہے ہیں. کھڈے کھود کر ڈال دے رہے ہیں بھائی، مار رہے ہیں. تھوڑا بہت ان کی دم، ان کا سانس چل رہی ہے، ان کا دم چل رہا ہے، اس کے باوجود ان کو ایسا ڈال رہے ہیں. یہ حرام کی اولادیں، کون سی نسل کے رے خبیث کے بچوں تم لوگ. اگرچہ تمہارے پاس اتنی مردانگی ہے، مردانگی تو نہیں ہے، یہ تمہارے ہجڑپن کی علامت ہے، ہجڑپن کی پہچان ہے، ہجڑپن کی نسل ہے. اگرچہ تم انسان رہتے تو ایسا گندا کھیل کبھی نہیں کھیلتے، لیکن اگرچہ تم میں اتنی کھجلی ہے تمہاری، تو برابر والوں کے ساتھ طاقت آزمائی کر کے دیکھو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. برابری والوں کے ساتھ کر کے دیکھو ایک بار، پتہ بھی چلے گا تم کو کہ کیا ہو رہا ہے. کتنا ظلم کرو گے تم لوگ. ارے یہ ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ اتنا ظلم، اور دنیا کو کیا بتایا جا رہا ہے. وہاں پہ کرنٹ نہیں رہتا، کرنٹ مہینوں نہیں آتا بھائی. پہلے جس طریقے سے جو برف باری ہوتی ہے، کئیوں مہینوں رستے بند رہتے. وہ لوگ خود اپنی تکلیف میں مبتلا ہیں، اوپر سے یہ لوگ تنگ کر کے رکھے ہیں، جینا دشوار کر کے رکھے ہیں. اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے یہ لوگ. اور اگرچہ ہم خاموش بیٹھ رہے ہیں، بتا دیا پہلے بھی میں، ہم مسلمان بھی کہلانے کا کوئی حق نہیں رکھتے، کیونکہ ہر چیز کا ایک جواب ہوتا ہے. ہر چیز پوچھی جاتی ہے کہ تم دنیا میں کیا کرے، تمہارے اعمال کیا تھے. ایک ماں کو زندہ دفن کیا جا رہا، ایک بہن کو زندہ دفن کیا جا رہا. وہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ان کو پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، ان کو کرنٹ بند کر دیا گیا، ان کو اتنی تکلیف دی جا رہی، ان کو اتنے اذیتیں دی جا رہی. لیکن ہم تماشائی بنے ہوئے، ہم کچھ نہیں بول پا رہے ہیں. ہم بہرے ہو چکے ہیں، نہ سنائی دے رہا. ہم گنگے ہو چکے ہیں، نہ ہم کچھ بول سکتے. ہم اندھے ہو چکے ہیں، ہم کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا. لیکن سارے ایسے نہیں رہتے. ان کشمیری بہنوں کے لیے، کشمیری ماؤں کے لیے، کشمیری بھائیوں کے لیے انشاءاللہ کوئی آواز اٹھائے یا نہ اٹھائے، ابو فضل برابر اٹھائے گا انشاءاللہ. میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم 4 تک اس میسج کو آگے بڑھاؤ، تاکہ اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے. کیونکہ لٹنے والی وہ ہماری بہن ہے، وہ ہماری بیٹی ہے. مرنے والی وہ ہماری ماں ہے، ہماری بہن ہے. کٹنے والے وہ ہمارے بھائی ہے. وہ لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم ادھر الحمدللہ کھاتے پیتے مزے میں ہیں. یہ نہ دیکھ رہے ہمارے بھائیوں کے ساتھ، ہماری بہنوں کے ساتھ، ہماری ماؤں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کتنی تکلیف میں ہے وہ لوگ. بہرحال آج کے جو حالات ہے، آج میں جب یہ وہاں سے سنا ہوں تو بڑی تکلیف ہوئی میرے کو. تو میں یہی بہتر سمجھا تھا کہ آپ لوگوں کو بھی بتاؤں کہ یہ چل رہا ہے. حالانکہ ایشوز تو آپ لوگوں کو پتہ ہے بہت ہے. الحمدللہ اگرچہ یہ چیز پہلے میرے کو معلوم ہوتی تو میں آگے تک لے کے جاتا، آگے تک برابر بتاتا. کوئی اگرچہ بتائے نہ بتائے، میں تو برابر بتاؤں گا. میں تو برابر انصاف دلانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اور میرے ساتھ، میرے ہاتھ میں جتنا جو کچھ بھی ہے انشاءاللہ تعالی، جو ہو سکتا، جو بن سکتا، میں برابر کروں گا ہماری ان ماؤں کے لیے، ہماری ان بہنوں کے لیے، ہماری ان بیٹیوں کے لیے. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، تو آپ لوگ کم سے کم اس ویڈیو کو اپنے بھائیوں تک پہنچاؤ. کوئی مدد کرنے والے ادھر سامنے جائے، مدد کرے. وہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، وہ لوگ سردی سے مر رہے ہیں، اور اوپر سے بجلی بند کی جا رہی ہے،
ٹیلی فون 24 گھنٹے میں سے بتایا میں تم کو 21 گھنٹے بند رکھ رہے ہیں یہ لوگ. 1 گھنٹہ یہ لوگوں کو ٹیلی فون استعمال کرنے مل رہا. کتنی تکلیف میں ہے یا اخی یہ لوگ. اللہ ان کا بھلا کرے اور جو ان کو تکلیف دے رہے اللہ ان کو نست نابود کر دے. اللہ ان کو زمین بوس کر دے. اللہ ان کی نسلوں کو مٹا کے رکھ دے. بہرکیف میرے عزیز دوستو، یہ دیکھنے کے بعد میں تو اتنا رکھا نہیں آپ کو، وہ رکھتا تو آپ کو برداشت نہیں ہوتا. حالانکہ وہ کچھ 3 منٹ کی کلپ تھی. ایسے ایسے چیزیں دکھائی گئے اس میں جو یاد بھی میں کر رہا ہوں تو میرے رومٹے ہٹ جا رہے ہیں. دیکھیے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح. میرے میں برداشت نہیں ہے صاحب، میں برداشت نہیں کرتا. کیونکہ اگرچہ کوئی ہماری ماں اور ہماری بہن ہماری بیٹی کے اوپر ہوتا ہے، ہمارے بھائی کے اوپر، تو میں یہ سوچتا ہوں یہ ہمارے اوپر ہو رہا ہے. میرا نظریہ اور میری سوچنے کی یہ ہے. تو آپ لوگ بھی انشاءاللہ دعا کیجئے ان کے حق میں، نمازیں ان کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے. اللہ رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ راشد ہے، وہ باسط ہے. اللہ رب العزت برابر ان کے حق میں خیر کا معاملہ کریں گے. لیکن ہم انشاءاللہ جہاں تک ہو سکتا ان چیزوں کو لے جائیں گے اور سامنے رکھیں گے، کیا کہ دنیا کو بھی پتہ چلے کہ کتنا ظلم ہوتا ہے ان بھائیوں کے اوپر، ان ماؤں کے اوپر، ان بہنوں کے اوپر. انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ انصاف جب تک نہیں ہوگا میں برابر دیکھتا رہوں گا ان کے اوپر کیا ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کو بتاتے رہوں گا. اور انشاءاللہ تعالی میں OIC اور GCC تک یہ میسج بھی پہنچاؤں گا جتنا جلدی ہو سکے. انشاءاللہ تعالی دعا میں یاد رکھیے، مل جل کے رہیے، نمازوں کی پابندی کریے. السلام علیکم.